ہمارے محلے میں ایک پاگل شخص روزانہ دیوار پر عجیب و غریب لکیریں کھینچتا اور چیختا کہ قیامت آنے والی ہے، بھاگ جاؤ۔ ہم سب بچے اسے پتھر مارتے۔ ایک رات اچانک زلزلہ آیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ صرف وہی گھر بچے جہاں اس پاگل نے لال نشان لگائے تھے۔ ملبے تلے دبنے والے لوگوں کو نکالنے کے لیے جب ریسکیو ٹیم آئی اور اس پاگل کی جھونپڑی میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر سب، امی مجھے جلدی جلدی ناشتہ دے دو، مجھے اسکول سے دیر ہو رہی ہے، سر نے کہا ہے کہ اگر میں کل دیر سے آیا تو وہ مجھے کلاس میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے امی سے کہا تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ پہلے تو تم کبھی اتنا جلدی نہیں اٹھے، آج اتنا جلدی کیسے اٹھ گئے اور اٹھ کر تیار بھی ہو گئے ہو؟ میں نے امی سے کہا کہ کل مجھے اسکول میں بڑی ڈانٹ پڑی تھی، میں ڈانٹ کھا کر کلاس میں گیا تھا اور اب اسکول میں بہت زیادہ سختیاں بڑھنے لگی تھیں۔ امی پہلے جس اسکول میں پڑھتے رہے تھے وہاں پر تو ہم پر بالکل بھی سختی نہیں ہوتی تھی اور ہم وہاں پر اپنی مرضی سے ہی آتے جاتے رہتے تھے، اور وہ اسکول بھی ہمارے محلے میں ہی تھا، لیکن اب مجھے شہر کے اسکول جانا پڑتا تھا۔ 9ویں کلاس میں آ گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا تو وہ بھی پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ جلدی اٹھ جایا کرو، تم ایسا کرو کہ باہر دھوپ میں بیٹھ جاؤ، میں جلدی جلدی تمہارا ناشتہ لا دیتی ہوں۔ سردیوں کے دن تھے اور دھوپ بھی نکل چکی تھی۔ میں باہر برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا۔ برآمدے میں بھی دھوپ آ رہی تھی۔ امی 2 منٹ کے اندر ہی میرا ناشتہ لے کر آ گئی۔ میں جلدی جلدی ناشتہ کر رہا تھا۔ میرا ایڈمیشن ہوئے پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نیا نیا اس اسکول میں گیا ہوں۔ اسکول میں میرا دل نہیں لگتا تھا، نہ ہی وہاں پر میرا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی محلے دار۔ ابو نے مجھے اس اسکول میں اس لیے داخل کروایا تھا کیونکہ اس اسکول میں میرا کوئی دوست اور محلے دار نہیں پڑھتا تھا۔ یہی تو وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے دوستوں سے دور رہوں اور اچھے سے اچھا پڑھوں۔ میں نے ناشتہ کیا اور پھر اپنی سائیکل پر گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اپنی سائیکل پر بیٹھ کر گلی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا کہ میری پھر سے اس پاگل پر نظر پڑی جو دیوار پر کچھ لکھ رہا تھا۔ مجھے ہنسی آئی اور میں نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اس کے اوپر دے مارا تو وہ میری طرف دیکھ کر سر کھجاتے ہوئے ہنسنے لگا اور دیوار کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ پھر اس نے چلاتے ہوئے کہا کہ قیامت آنے والی ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ بچ نہیں پاؤ گے، قیامت آنے والی ہے۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہراتا رہا۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت ایسے ہی کرتا رہتا تھا اور آج تو وہ مجھے صبح سویرے ہی مل گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ بعد میں آ کر اس سے بات چیت ہوگی، ابھی مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اکثر ہی ہم سب بچے اسے گھیر لیا کرتے تھے اور اس سے باتیں پوچھتے تھے۔ وہ اپنی بھولی بھالی زبان سے ہمیں باتیں بتاتا اور بار بار ہی یہی کہتا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، مارے جاؤ گے، قیامت آنے والی ہے۔ ہم اس کی باتوں پر ہنستے اور اس پر پتھر پھینکتے تھے۔ میں تیز رفتار میں سائیکل چلاتے ہوئے جا رہا تھا اور پھر 15 منٹ کے اندر ہی میں اپنے اسکول میں پہنچ گیا۔ آج کا دن بڑا اچھا گزرا کیونکہ آج ہمارے اسکول میں 2 پیریڈ ہاف تھے اور 2 ٹیچر نہیں آئے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے ان 2 پیریڈ میں خوب ہلا گلا کیا تھا۔ پھر 1 بجے جب چھٹی کی گھنٹی بجی تو میں نے اپنا بیگ اپنے کندھے پر لاد کر سائیکل پر اٹھا کر سکول سے باہر نکل آیا۔ باقی بھی بہت سے لڑکے اسکول سے نکل رہے تھے، کوئی کس طرف جا رہا تھا تو کوئی کس طرف۔ میں نے بھی اپنے گھر کی راہ لی۔ جیسے ہی گلی میں آیا تو گلی سنسان پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج مجھے گلی میں کوئی دکھائی کیوں نہیں دے رہا۔
बहरहाल जब भी स्कूल से वापस आता था तो मेरे मोहल्लेदार भी स्कूल से वापस आ रहे होते। कोई अपने गेट के अंदर दाखिल हो रहा होता तो कोई गली में ही टकर जाता, लेकिन आज तो कोई भी नजर नहीं आया था। न जाने सब लोग लेट हो गए थे या मैं ही लेट हो गया था, और सब लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। मैं अभी घर के अंदर आ गया, वो पागल मुझे फिर से नजर नहीं आया था। मैंने आते वक्त अम्मी से खाना मांगना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन करके बैठ गया। मैं टीवी देख रहा था और अम्मी मेरे लिए खाना गर्म कर रही थी। फिर थोड़ी ही देर बाद अम्मी ने मुझे खाना लाकर दिया। मैं तो खाने पर टूट पड़ा था। आज मैंने कैंटीन में भी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि सुबह मैं अम्मी से पैसे लेना भूल गया था और वहां पर जाकर मुझे खुद पर बड़ा गुस्सा आया था। मेरे सभी क्लास फेलोज कुछ न कुछ खा रहे थे और मैं पैसे लेना भी भूल चुका था। लेकिन अब मैं उस वक्त से बाहर निकल आया था। वो वक्त गुजर चुका था और मैं अपने घर पर अपने फेवरेट सालन के साथ रोटी खा रहा था। खाना खाने के बाद मुझे बड़ी थकावट महसूस हुई और मैं अपने कमरे में चला गया और जाते साथ ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो 3 बज रहे थे। मेरी थकावट भी दूर हो चुकी थी। मैंने सोचा कि आज ट्यूशन से छुट्टी कर लेता हूँ, क्योंकि कल तो वैसे ही इतवार का दिन था और फिर सोमवार के दिन भी ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि आज स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई ही नहीं हुई थी। मैं उठने के बाद अपना हाथ मुंह धोकर गली में निकल आया। लड़कों का एक हजूम लगा हुआ था। सब लोग गली में ही क्रिकेट खेल रहे थे। मैं भी उन सब के साथ क्रिकेट खेलने लगा कि अचानक से वही पागल फिर से वहीं पर आ गया और चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाग जाओ यहाँ से, क़यामत आने वाली है, सब लोग मारे जाओगे। उसकी हमेशा की तरह यही अल्फाज होते थे। उसके अल्फाज कभी भी नहीं बदलते थे। उसने अपने हाथ में एक चाक उठा रखा था, जिससे वो कुछ घरों पर कोई ऐसे आड़े तिरछे निशान निगाह रहा था। हम सब लड़कों ने क्रिकेट छोड़ी और उसका पीछा करने लगे। वो एक किसी घर पर निशान लगाता और किसी पर नहीं। हमें हैरत हुई कि आखिर ये किस तरह के निशान लगा रहा है और वो क्यों कर लगा रहा है। लेकिन फिर हम समझ गए कि उसे कोई अकल नहीं है। बस जहाँ पर रुकता है वहीं पर निशान लगा देता है और वो आगे आगे जाता रहा। सब लड़के उसके पीछे भाग रहे थे और उस पर आवाज कस रहे थे। किसी को कोई होश नहीं था और ना ही कोई जानता था कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। बस जब से हमने होश संभाला था तो उसे अपने गली मोहल्लों में ही देखा था। वो नंगे पांव ऐसे घूमता रहता था। कपड़े भी मैले कुचैले और सर्दी का भी कोई होश नहीं होता था। कभी पाँव में जूता होता तो कभी नहीं। वो मोहल्ले से जरा फासले पर एक झोपड़ी में रहता था। अक्सर औकात सब मोहल्ले वाले बच्चे भागते भागते उसकी झोपड़ी तक भी पहुंच जाते थे, लेकिन आज तक कोई भी अंदर नहीं जा पाया था। वैसे तो वो पागल सा था, लेकिन किसी को भी अपनी झोपड़ी में नहीं घुसने देता था। हम सब बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे और फिर जब वो अपनी झोपड़ी की तरफ चला गया तो हम लोग भी वापस आकर क्रिकेट खेलने लगे। खेलते खेलते वहीं पर शाम हो गई और फिर मैंने घर की राह ली कि सभी लोग अपने अपने घर चले गए थे। शाम काफ़ी हो चुकी थी। मुनासिब नहीं था, ऐसे भी हमारी गली में रात को घूमने की इजाज़त नहीं थी। मैं घर गया तो सबसे पहले मुझे अम्मी की डांट सुननी पड़ी। वो कह रही थी कि तुम लोग क्यों उस बेचारे पागल के पीछे पड़ गए हो। मुझे हैरत हुई कि आखिर इन्हें कैसे पता चला, लेकिन फिर उन्हीं की ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि वो दरवाजे से हमें देख रही थी। मैं अभी खामोश हो गया। मैं कैसे झूठ बोल सकता था जब वो हमें देख चुकी थी। मैंने भी कह दिया
کہ بس امی سارے بچے شغل میلہ لگا رہے تھے تو میں بھی انہی میں چلا گیا، میرے اکیلے کا قصور تھوڑی ہے۔ تو امی نے مجھے بہت ڈانٹا، کہا کہ سب لوگ کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہوں گے تو تم بھی لگا دو گے کیا؟ اس وقت میری بولتی ہی بند ہو گئی، میں تو ان سے کھانا بھی نہ مانگ پایا، حالانکہ مجھے کتنی بھوک لگ رہی تھی۔ میں چپ چاپ منہ دھو کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور بیگ اٹھا کر بیٹھ گیا کہ تھوڑی بہت پڑھائی کر لوں۔ آدھے گھنٹے بعد امی میرا کھانا لے کر وہیں پر آ گئی تو مجھے ان پر بڑا پیار آیا۔ سچ میں مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے بچوں سے ناراض نہیں رہ پاتی۔ امی نے مجھ سے کچھ نہ کہا، ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن وہ میرے سامنے کھانا رکھ کر چلی گئی کیونکہ وہ مجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امی کے جاتے ہی میں تو کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ میں امی کی باتوں کو بھی یاد کر رہا تھا اور کھانا بھی کھا رہا تھا۔ اس وقت وہ کہہ رہی تھی کہ وہ میرا کوئی کام نہیں کریں گی اور نہ ہی میری کوئی بات مانیں گی، کیونکہ میں ان کی بات نہیں مانتا، اور اب وہ خود ہی میرے لیے کھانا دے کر گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ میں فون پر اپنے دوست سے بھی بات کر رہا تھا کہ اس نے کل کے ٹیسٹ کی تیاری کیسی کر رکھی ہے۔ میں تو آج ٹیوشن پر بھی نہیں گیا تھا، بس خود ہی تھوڑی بہت تیاری کی تھی، اور اب کل کا دن بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کل لڑکوں کے ساتھ زیادہ دیر تک باہر نہیں رہوں گا، بلکہ گھر پر رہ کر اچھے سے ٹیسٹ کی تیاری کروں گا۔ اس طرح میرا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اور میں اپنے دوستوں سے جیت جاؤں گا۔ ہمیشہ ہی اس کے مارکس مجھ سے کچھ زیادہ آتے تھے، لیکن اس بار میں نے سوچا کہ میں اسے جیت کر دکھاؤں گا۔ ویسے ہمارے مارکس تو تقریباً برابر آتے تھے، بس 1-2 مارکس کا ہی فرق ہوتا تھا جو اب مجھے ختم کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اب عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے موبائل اٹھایا اور اس پر ریل سکرول کرنے لگا۔ ابھی میرا پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اور نہ ہی اتنی جلدی نیند آنے والی تھی۔ امی ابو اب تک جاگ رہے تھے اور پھر 9 بجے وہ بھی سو گئے تو مجھے بھی سونا ہی پڑا، اور میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ آخر مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، حالانکہ میں کب سے لیٹا ہوا تھا، لیکن نیند مجھے آ ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے ایک عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ میں ادھر ادھر کروٹیں بدل رہا تھا۔ مجھے بار بار اس پاگل آدمی کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ اس سخت سردی میں کہاں ہوگا۔ ہم نے تو گرم لحاف اوڑھے ہوئے ہیں، مگر وہ بیچارہ تو ایک پرانی سی جھونپڑی میں رہتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اس کے پاس کوئی کمبل یا رضائی بھی نہیں ہوگی، اور اس کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا۔ 10 بج رہے تھے۔ نہ جانے میں اتنی دیر تک کیسے سوتا رہا تھا۔ امی نے بھی مجھے نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ اتوار کے دن میں اپنی مرضی سے ہی اٹھتا تھا۔ میں اٹھا اور سب سے پہلے کچن میں آ گیا اور امی سے آلو کے پراٹھے بنانے کی فرمائش کرنے لگا، تو وہ بولی کہ مجھے فرمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی انہوں نے میری یہ فرمائش پوری کر رکھی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مجھے اتوار کے دن کچھ اسپیشل کھانا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی امی پر بڑا پیار آیا۔ دھوپ نکل چکی تھی۔ میں باہر دھوپ پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ 10-15 منٹ کے اندر ہی امی میرے لیے آلو کے پراٹھے اور ساتھ میں چٹنی لے کر آ گئی، جو میں نے مزے لے لے کر کھائی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر محلے والے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے وغیرہ لگا کر آتا ہوں یا کرکٹ کھیل لیتا ہوں۔ ابھی تو سارا دن پڑا ہے،
पढ़ाई तो होती रहेगी। मैं जैसे ही बाहर गया तो पहले से ही एक हजूम लगा हुआ था। सब बच्चे उस पागल के पीछे भाग रहे थे। वो किसी घर के सामने रुकता और वहां पर लाल लकीरें लगाने लगता, और फिर कई घर छोड़कर कभी कभी मुझे ख्याल आता कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। लेकिन आज तक उस बात का कोई भी जवाब नहीं मिल पाया था। मैं भी उन लड़कों के साथ मिलकर उसके पीछे दौड़ने लगा। वो भागता चला जा रहा था। वो हमसे बहुत आगे था। फिर वो एक मकान पर रुका और वहां पर लाल लकीरें लगाने लगा। हम भी दौड़कर उसके पीछे पहुंच गए। सब बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे और किसी ने तो उससे पूछ भी लिया था कि आखिर आप ये लाल लकीरें क्यों लगाते हो। तो उसने और तो कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा, कयामत आने वाली है, तुम लोग बच नहीं पाओगे, दूर भाग जाओ, यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। वो ऐसे ही उल्टी सीधी बातें कर रहा था और सब बच्चे कह के लगाकर हंस रहे थे, क्योंकि अब ये कोई नई बात नहीं थी। हमारे मोहल्ले का बड़ा छोटा बुजुर्ग हर कोई उसकी ये आदत जानता था, और सब ही जानते थे कि वो पागल है, ऐसे ही बातें करता रहता है। आखिर इसमें क्या हकीकत है कि हम सब लोग कहाँ भाग जाएं, क्योंकि जब कयामत आनी होती है तो फिर वो आकर ही रहती है। कोई कहाँ भाग सकता है। हमने आज तक उसकी बात को कभी भी सीरियस नहीं लिया था, बल्कि हमने उसे अपने फन का जरिया बना लिया था। उसने एक दो घरों पर लाल निशान लगाया और फिर आगे की तरफ दौड़ लगा दी। हम बच्चे थक चुके थे और अब गली का भी आखिर था, तो हम वहीं पर रुक गए और वो आगे बढ़ता चला गया। आगे वो दूसरी गली में घुस गया। वो हमें दूर से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। वो वहां पर भी किसी न किसी घर पर लाल पेंसिल से लाल निशान लगा रहा था, जो हर वक्त उसके पास रहती थी। बाकी बच्चे तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं उसके बारे में सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। उसके पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर होगा, क्योंकि भले ही वो पागल है, लेकिन उसके पास ये लाल पेंसिल कहाँ से आई, और फिर वो कुछ घरों पर निशान क्यों लगाता है। अगर लगाता तो सारे घरों पर लगाता, लेकिन आज तक किसी को भी इसका जवाब नहीं मिल पाया था। तो मैं इसका जवाब कहाँ से ढूंढता। फिर हम सब लड़कों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। हम अभी क्रिकेट खेल ही रहे थे कि 15-20 मिनट बाद वो वापस आ गया। लेकिन अब हमारा ऐसा कोई मूड नहीं था। हमारा मूड क्रिकेट खेलने का था और हम वही खेल रहे थे। लेकिन हमने उससे कुछ ना कहा। लेकिन वो हमारी तरफ आया और हाथों को उठा उठाकर आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोला कि क़यामत आने वाली है, भाग जाओ यहाँ से, तुम सब लोग भाग जाओ, बाद में मत कहना भाग जाओ, भाग जाओ, यहाँ से बच नहीं पाओगे। वो ऐसे ही बेतुकी और बेतरतीब बातें कर रहा था। हमने उस पर तवज्जो नहीं दी और अपनी खेल कूद में लगे रहे। फिर वो गली में ही जमीन पर बैठकर हमें देखकर हंसता। वो ऐसा ही था। कभी कभी हम बच्चे खेलते तो वो पास बैठकर दूर से देखता रहता और इस वक्त कुछ भी नहीं कहता। अब भी उसने कुछ नहीं कहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो उठा, वहां से निकल गया। अब उसने किसी भी घर पर लाल लकीरें नहीं लगाई थी। कोई घर ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पर लकीरों से ढके हुए थे, जिनकी दीवारें आधी से ज्यादा लाल लकीरों से भर चुकी थी। लेकिन कोई घर ऐसा था जिस पर एक भी लकीर नहीं थी। हमारे घर पर तो बहुत सारी लाल लकीरें थीं। कभी कभी मुझे बड़ा गुस्सा आता। हमने 2-3 साल पहले ही तो सारे घर को पेंट करवाया था और अब इसने लाल लकीरों से भर दिया था। हमारी आधी दीवार खराब हो चुकी थी। गेट के साथ वाला हिस्सा तो बिल्कुल ही खराब हो चुका था। वहां पर अब बहुत ज्यादा लकीरें लगी हुई थी।
दोपहर को ही मैं खेल कूद कर दोबारा घर चला गया। संडे को मेरा यही काम होता था। एक तो मैं बहुत देर से उठता और सुबह सवेरे खेलने के लिए निकल जाता। खेल खेल कर अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन अम्मी ने कहा कि बस सब खाना ना खाओ, वरना फिर रात तुमसे खाना नहीं खाया जाएगा। दिन के 3 बज चुके थे और वैसे भी सर्दियां थीं, तो रात भी बड़ी जल्दी हो जाया करती थी। अम्मी ने मुझे चाय के साथ एक दो रस दे दिया। हालांकि ये सुबह का नाश्ता होता था, लेकिन हमारे घर में ये इस वक्त इस्तेमाल होता था, जिसको कभी हल्की फुल्की भूख लगी हुई होती। मैंने चाय का कप और रस की प्लेट उठाई और अपने कमरे में पहुंच गया। मैंने सोचा टीवी भी ऑन कर दिया जाए। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने घड़ी पर वक्त देखा, तो अब 4 बज चुके थे। मैंने सोचा कि अब थोड़ी पढ़ाई कर ली जाए, लेकिन क्या करता, पढ़ने को दिल ही नहीं चाह रहा था। लेकिन सर का खौफ था। उन्होंने कहा था अगर किसी बच्चे का टेस्ट गलत आया तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैंने ना चाहते हुए भी टीवी का बटन ऑफ किया, जहां पर मेरी फेवरेट मूवी आ रही थी, और फिर मैं किताबें फैलाकर बैठ गया। मैथ्स का टेस्ट था और मैथ्स मुझे आती थी, लेकिन फिर भी करना तो था। अब मैं मैथ के उन्हीं सवालात की प्रैक्टिस कर रहा था जो सारी क्लास को नहीं आते थे। 2-3 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि अब मेरा टेस्ट अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, तो मैं बैग बंद करके बाहर निकल आया। अम्मी अब्बू बाहर बैठे थे। इतवार का दिन था, इसीलिए अब्बू दफ्तर नहीं गए थे। वो लोग सहन में ही बैठे थे। मैं भी उनके पास आकर बैठ गया। हम घर में 3 ही लोग थे। मेरा कोई भाई बहन नहीं था। दादा दादी बचपन में ही गुजर गए थे। अम्मी अब्बू से एक सवाल पूछूं? मैंने कहा तो वो उस बात में सर हिलाने लगी। अब्बू भी मेरी तरफ देख रहे थे। अम्मी, आखिर वो पागल ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा क्यों कहता है कि क़यामत आने वाली है, और फिर कुछ घरों को छोड़कर कुछ घरों पर लाल लकीरें क्यों लगाता है? मैं बड़ी तजस्सुस के मारे अम्मी से पूछ रहा था। मुझे लगता था कि वो अम्मी अब्बू बड़े हैं, उन्हें इसके बारे में ज़रूर कुछ मालूम होगा। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, किसी की ज़िंदगी का मजाक नहीं बनाते। वो बेचारा भोला इंसान है, बस ऐसे ही कह देता होगा। तुम छोड़ो इस बात को। इन बातों पर ज़्यादा वक्त ज़ाया ना किया करो, बल्कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिया करो। अम्मी की बात सुनकर मुझे अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि मैं पूछना चाहता था कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। लेकिन वो बेचारी भी क्या ही कह लेती, आखिर उन्हें इस बारे में किसने बताना था। अम्मी के बाद मैंने अब्बू से पूछना शुरू कर दिया, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि बेटा हमें क्या पता, बेचारा भोला इंसान है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, बस जो दिल करता होगा वो कर देता होगा। इसमें कोई ख़ास बात तो नहीं है कि उसने किसी घर पर लकीर लगाई है और किसी घर को छोड़ दिया है। मैंने अम्मी और अब्बू दोनों की राय ले ली थी और अब खामोशी इख्तियार कर ली थी। फिर इसके बाद अम्मी ने कहा कि आज रात का खाना खाने के बाद नानी अम्मा के घर चलते हैं। उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है। वो हमारे मोहल्ले से 15-20 मिनट की मुसाफत पर हमारे मामू के घर पर रहती थी। नानी के घर का नाम सुनकर मैं बड़ा खुश हो गया। वैसे भी मेरी जेब खाली पड़ी थी, रोज का जेब खर्च वहीं खर्च हो जाता था। मैंने सोचा कि नानी के घर जाने से कुछ न कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। मैंने भी अम्मी से कह दिया कि मैं अपना टेस्ट तैयार कर चुका हूँ, भले वो जब भी चलें। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने रात का खाना बनाना है, उसके बाद ही चलेंगे। दोबारा गली पर निकल आया और अम्मी रात का खाना बनाने लगी। अब्बू भी अपने ऑफिस का कोई काम कर रहे थे। अब्बू की तनख्वाह अच्छी थी,
اسی لیے ہمارا گزارا اچھے سے چل جاتا تھا۔ ویسے بھی ہمارے گھر کے 3 ہی لوگ تھے تو ہمارا کیا ہی خرچہ ہوتا ہوگا۔ ہم نے پلان بنا لیا تھا کہ آج رات کو ہی ہم نانی اماں کے گھر چلے جائیں گے۔ کتنے دنوں سے ہم گئے بھی نہیں تھے اور اب تو نانی اماں کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ کتنے دنوں سے ہم گئے بھی نہیں تھے اور اب تو نانی اماں کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میں بس ویسے ہی گلی میں وقت گزاری کے لیے نکل آیا تھا۔ میں نے امی سے کہا تھا کہ جیسے وہ کام ختم کریں گی تو پھر ہم چلیں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے مجھے اندر نہیں بلایا تھا، جس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے ابھی تک اپنا کام ختم نہیں کیا۔ پھر 7:30 بجے انہوں نے کہا کہ میں آ کر کھانا کھا لوں۔ ابو اور امی بھی کھانا کھا رہے تھے۔ اس کے بعد ہی ہم نے نانی اماں کے گھر جانا تھا۔ میں بھی اندر چلا گیا اور ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک سے اسٹیل کا گلاس جو فرش پر پڑا تھا ہلنے لگا، تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے اور زمین سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے زمین پر ہی قالین بچھا کر وہیں پر دسترخوان لگایا ہوا تھا۔ اچانک سے ہمیں احساس ہوا کہ جیسے زمین ہل رہی ہے۔ امی اور میں بہت زیادہ ڈر گئے تھے، لیکن ابو ہمیں تسلی دے رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، ہلکا پھلکا سا زلزلہ ہے، استغفار کر لو۔ ہم تینوں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اچانک سے اتنے زور کے جھٹکے لگنے لگے کہ ابو ہم دونوں کو باہر لے کر آئے۔ سارے محلے میں چیخو پکار تھی۔ اتنا تیز زلزلہ تھا کہ کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ ہم لوگ صحن کے بیچوں بیچ اتنی سردی میں بیٹھے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زمین گھوم رہی ہے اور سارا گھر ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ میں تو باقاعدہ طور پر رونے لگا تھا، حالانکہ میری عمر اتنی نہیں تھی کہ میں بچوں کی طرح روں، لیکن امی ابو نے مجھے بچوں کی طرح ہی رکھا ہوا تھا، اسی لیے میرا دل بھی بہت کمزور تھا اور اب مجھے بہت زیادہ رونا بھی آ رہا تھا۔ میں نے تو باقاعدہ طور پر ابو کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، تم استغفار یا کچھ اور پڑھتے رہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم گھر کے بیچوں بیچ بیٹھے تھے۔ دوسرے لوگوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں کہ کوئی کسی کو بلا رہا تھا اور کوئی کسی کو کہہ رہا تھا کہ کسی کی چھت گر گئی ہے۔ ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے، لیکن ہمارے گھر کی چھت نہیں گری تھی اور نہ ہی کوئی خاص نقصان ہوا تھا، بس ابھی تک زمین ہل رہی تھی اور ادھر ادھر کا سامان بار بار زمین پر گر کر آوازیں پیدا کر رہا تھا۔ کچن میں برتن بھی سلیب سے نیچے گر کر زمین بوس ہو چکے تھے اور ان کی بھی آوازیں ہمیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ ہم اس لیے ہی باہر نکل آئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ چھت وغیرہ گر جائے تو کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ پورے 1 گھنٹے تک وہ زلزلہ چلتا رہا اور اتنی زور سے چلتا رہا کہ کسی کو کوئی ہوش نہ رہا۔ کسی کو یہ ہوش بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے ہمسائے کی خبر گیری ہی کر لے۔ ہم نے بھی اپنے کسی ہمسائے کی خبر نہیں لی تھی اور نہ ہی کوئی ہماری خبر لینے کے لیے آیا تھا۔ نفسا نفسی کا سما تھا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو۔ اچانک سے جیسے ہی میرے ذہن میں قیامت کا خیال آیا تو مجھے یہ خیال بھی آیا کہ وہ پاگل بھی تو یہی کہتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، قیامت آنے والی ہے۔ میرا دماغ پھٹنے لگا تھا کہ آخر اس پاگل کا اس زلزلے سے کیا تعلق ہے۔ میں نے امی ابو سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی میری طرح بہت زیادہ پریشان بیٹھے تھے اور میں انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر 1 گھنٹے بعد زلزلہ کچھ کم ہوا تو ہم زمین سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب بھی ہلکا ہلکا سا زلزلہ تھا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ بندہ گر جاتا۔ ہمارے محلے میں بہت زیادہ گھر گر چکے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد جب زلزلہ مکمل طور پر ختم ہوا
تو میں اور ابو باہر کا جائزہ لینے کے لیے گلی پر آ گئے تو ہم حیران رہ گئے۔ بہت سارے گھر زمین بوس ہو چکے تھے۔ ریسکیو ٹیمیں آئی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کس نے اتنی جلدی اطلاع دے دی تھی، یا شاید وہ خود ہی آ گئے تھے۔ ہمارے قریب قریب ایک دو گھر بھی گرے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر تو میرے آنسو نکلنے لگے تھے۔ وہ میرے دوستوں کے ہی گھر تھے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے کے نیچے سے آدمی نکال رہے تھے۔ اچانک سے سب نے اس بات کو نوٹ کیا کہ جس گھر پر اس پاگل نے لال نشان لگائے تھے، ان گھروں کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور جن گھروں پر اس نے نشان نہیں لگائے تھے وہ زمین بوس ہو کر اب گر چکے تھے، اور اس گھر کے لوگ بھی ملبے کے نیچے دب چکے تھے۔ بس کوئی کوئی ہی بچا تھا۔ اب تو سب لوگوں کا دماغ مزید پھٹنے لگا۔ جو بات تھوڑی ہی دیر پہلے میں اکیلا سوچ رہا تھا، وہ اب سب کے سب محلے والے بھی سوچنے لگ گئے تھے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ آخر اس پاگل کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گھر نقصان نہیں اٹھائیں گے؟ ہر کسی کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ بڑی پریشانی پھیل گئی تھی۔ بہت سارے گھر زمین بوس ہو چکے تھے اور مکمل طور پر ملبے میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ریسکیو ٹیمیں ملبوں سے لوگوں کو نکالنے میں لگی ہوئی تھیں، اور پھر جب سب نے یہ ذکر کیا کہ اس پاگل نے جہاں جہاں نشان لگائے ہیں ان گھروں کو کچھ نہیں ہوا، اور جہاں پر یہ نشان نہیں لگائے گئے تو وہی گھر ہی زمین بوس ہوئے ہیں، تو ریسکیو ٹیموں نے اس پاگل کے بارے میں پوچھا تو ہم نے کہا کہ وہ اپنی جھوپڑی میں ہی ہوگا۔ ساری گلی میں ہجوم سا لگا ہوا تھا۔ جو گھر ملبے میں تبدیل ہو چکے تھے ان گھروں میں سے بھی کوئی نہ کوئی زندہ بچ گیا تھا۔ کوئی ویسے ہی گھر پر نہیں تھا، اور کوئی ملبے کے نیچے سے بھی زندہ نکل آیا تھا، لیکن بہت سارے لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ ہر طرف سوگ کا سما تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ یہ کوئی چھوٹا سا سانحہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ پھر لوگوں کو ملبوں سے نکالنے کے بعد ریسکیو ٹیمیں اس پاگل کی جھونپڑی کی طرف چل دی تو سارے محلے کے مرد اور بچے بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے تھے، اور پھر ہم سب اس پاگل کی جھونپڑی تک بھی پہنچ گئے۔ عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ اتنی سردی میں بھی سب لوگ باہر نکلے ہوئے تھے۔ ہر کوئی ایک ہی بات جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا راز ہے۔ سب لوگ اب اس پاگل کی جھونپڑی کے باہر کھڑے تھے۔ ریسکیو ٹیمیں آگے بڑھیں اور جھونپڑی کا وہ پردہ ہٹانے لگی۔ سب لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر اندر ایسا کون سا منظر ہے۔ سب لوگ ہی اندر کا منظر دیکھنے کے لیے بیتاب تھے۔ پھر جیسے ہی وہ پردہ ہٹا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ پاگل جائے نماز پر بیٹھا عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا، اور اس کی شکل سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی پاگل ہے۔ جھوپڑی کے اندر ہر چیز صاف ستھری تھی، اور قرآن پاک بھی رکھا ہوا تھا۔ اور پھر نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک نظر لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر اپنی تسبیح پڑھنے لگا۔ سب لوگ بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ سب لوگ تو اسے پاگل سمجھتے تھے، اور کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس نے کبھی کوئی نماز بھی پڑھی ہوگی، لیکن نہیں، وہ تو اصل نمازی تھا۔ سب لوگ ایسے ہی اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے، اور وہ اتنی سردی میں عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ ہر کوئی پہلے ہی غم میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کو یقین آ گیا کہ وہ پاگل تو ہے لیکن خدا سے دور نہیں ہے۔ اسی لیے تو خدا نے اسے اتنا سمجھدار بنایا تھا کہ وہ پہلے ہی ہمیں زلزلے کے بارے میں آگاہی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ،
قیامت آنے والی ہے، تم لوگ نہیں بچو گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جن گھروں پر اس نے لال نشان لگائے تھے انہیں کچھ نہیں ہوا تھا۔ آخر پہلے سے اسے کیسے پتہ چل گیا کہ ان گھروں کو کچھ نہیں ہوگا؟ اب یہ سوال تھا جس کا جواب اب بھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ پھر مولوی صاحب آگے بڑھے جو ہمارے محلے کی مسجد کے امام تھے۔ انہوں نے محلے کے چند معزز لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک طرف چل دیے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں میرے ابو بھی شامل تھے۔ اس وقت تو کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چلا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہے، لیکن پھر بھی جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے اور بے سہارا جن کے گھر ٹوٹ چکے تھے انہیں بھی ریسکیو ٹیموں نے محفوظ مقامات پر پہنچا دیا تھا، تو ابو اور میں بھی گھر پہنچ گئے۔ ہم نے جا کر امی کو ساری کی ساری بات بتائی کہ وہ پاگل کوئی عام پاگل نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ والا ہے جسے سب کچھ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے ابو سے کہا کہ ابو آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے امام صاحب نے آپ کچھ لوگوں کو الگ بلا لیا تھا؟ تو ابو نے کہا کہ بیٹا مجھے کسی کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن تم پوچھ رہے ہو، بچے ہو، تمہیں بھی اپنی زندگی میں یہ باتیں کام آئیں گی۔ امام صاحب نے کہا ہے کہ انہی گھروں پر زلزلے کا زیادہ اثر ہوا ہے جہاں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ وہاں کے سب لوگ بے نمازی تھے اور مسجد میں کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ بس انہی گھروں پر ہی اس پاگل نے کوئی نشان نہیں لگایا تھا، اور جن گھروں میں تھوڑی بہت تمیز تہذیب تھی اور لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے تو انہی گھروں پر اس نے نشان لگایا، اور انہی گھروں کے مکین اور گھروں کو کچھ نہیں ہوا۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم اسے پاگل سمجھتے تھے اور وہ پہنچا ہوا بابا نکلا تھا۔ ابو نے مجھ سے کہا کہ آئندہ تم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی۔ میں نمازیں پڑھتا تھا لیکن 5 وقت کی نہیں پڑھ پاتا، لیکن امی ابو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ آج سے میں نے بھی سوچ لیا کہ میں کوئی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ سب لوگوں پر ہی یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ نماز میں کتنی طاقت